السلام علیکم دوستوں، آج ہم لوگ درجہ 10 درخشاں اردو کے چیپٹر 18 کا معروجی سوالات اور اس کے مختصر ترین سوالاتوں کو دیکھیں گے۔ یہ نظم کا دوسرا چیپٹر اور اس کتاب کا 18واں چیپٹر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انڈیا گیٹ کے جو چیپٹر ہے ان کے مصنف ہیں جگن ناتھ آزاد۔ پہلے ہم اس کے مختصر ترین سوالات کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے اہم معروجی سوالاتوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو مختصر ترین سوالات کا پہلا سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو جگن ناتھ آزاد کا انتقال 2004 عیسوی میں ہوا۔ دوسرا سوال ہے کہ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو انڈیا گیٹ دہلی میں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر برٹش نے کی تھی جو ہمارے دیش میں حکومت کیے تھے۔ چوتھا سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ جگن ناتھ آزاد 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پانچواں سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام تلوک چند محروم تھا۔ تلوک چند محروم۔ چھٹا سوال ہے کہ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تو تاج محل شاہ جہاں مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی۔ تو یہ تھے اس کے مختصر ترین سوالوں کے جواب۔ آئیے اب ہم اس کے معروجی سوال کو دیکھتے ہیں۔ معروجی سوال کا پہلا سوال ہے کہ انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ تو انڈیا گیٹ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے۔ آپشن بی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ دوسرا سوال ہے جگن ناتھ آزاد محقق کی حیثیت سے کیا کہلاتے تھے؟ تو جگن ناتھ آزاد محقق کی حیثیت سے ماہر اقبالیات کہلاتے تھے۔ تو آپشن بی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی؟ تو تاج محل شاہ جہاں مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ تو آپشن ڈی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ چوتھا سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب یعنی کہ آپ کی کتاب جو درخشاں ہے میں شامل ہے؟ تو ہماری کتاب میں جگن ناتھ آزاد کی انڈیا گیٹ جو نظم ہے وہ شامل ہے۔ اگلا سوال ہے کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے؟ تو جگن ناتھ آزاد کے والد تلوک چند محروم تھے۔ تو تلوک چند محروم بھی ایک بڑے شاعر تھے۔ کیا تھے؟ ایک بڑے شاعر تھے۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ جگن ناتھ آزاد کو شاعری کے علاوہ کس چیز میں مہارت حاصل تھی وہ اور کس چیز میں دلچسپی لیتے تھے؟ تو وہ تحقیق میں دلچسپی لیتے تھے، تحقیق موضوع میں دلچسپی لیتے تھے۔ تو آپشن بھی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ ساتواں سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو جگن ناتھ آزاد کا انتقال سن 2004 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 2004 عیسوی میں۔ آٹھواں سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو ان کا تعلق عیسیٰ قبل پاکستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمران نے کی؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی تھی، برٹش حکمران نے کی تھی۔ 10واں سوال ہے کہ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ تو انڈیا گیٹ موجودہ دہلی میں واقع ہے جو کہ ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ 11واں سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جگن ناتھ آزاد کی پیدائش سن 1918 عیسوی میں ہوئی۔ تو آپشن بی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ 12واں سوال ہے کہ عیسیٰ قبل ہونا چاہیے، عیسیٰ قبل کہاں واقع ہے؟ تو عیسیٰ قبل پاکستان میں واقع ہے۔ 13واں سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ تو وہ تقسیم ملک کے بعد 1947 عیسوی میں دہلی آ گئے۔ ہندوستان کے تقسیم ہونے سے پہلے پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک تھے اور جو جگن ناتھ آزاد تھے وہ پاکستان کی عیسیٰ قبل جگہ پر رہتے تھے، لیکن جب ملک کی تقسیم ہوئی تو یہ ہندوستان چلے آئے سن 1947 عیسوی میں۔ 14واں سوال ہے کہ جگن ناتھ آزاد
बी ए ऑनर्स कब किया? तो जगन नाथ आज़ाद बी ए ऑनर्स 1942 ईस्वी में किया। 15वां सवाल है कि जगन नाथ आज़ाद ने किस साल एमए किया? तो जगन नाथ आज़ाद ने सन 1944 ईस्वी में एमए किया था। 16वां सवाल है ऑनर्स और एमए जगन नाथ आज़ाद ने किस मजमून से किया? तो ऑनर्स और एमए जगन नाथ आज़ाद ने फ़ारसी मजमून से किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल देखते हैं कि जगन नाथ आज़ाद ने किस कॉलेज से बी ए एम ए किया? तो जगन नाथ आज़ाद ने गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से बीए और एमए दोनों किया था। 18वां सवाल है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फायज थे? तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन नाथ आज़ाद शोबा उर्दू पर फायज थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19वां और आखिरी सवाल कि जगन नाथ आज़ाद शोबा उर्दू के ओहदा से कब शुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? तो 1983 ईस्वी में रिटायर हुए थे। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर के अहम मारूजी सवालात और मुख्तसर तरीन सवालों के जवाब। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दरअक्सा उर्दू की इससे सभी चैप्टर इसके सभी पिछले चैप्टर्स के नोट्स हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस पर मौजूद है। आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।